أشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. جمعہ کی نماز کے لیے آنے والے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. ہم جانتے ہیں ایمان والے مومن کہتے ہیں کس کو، مسلمان کہتے ہیں کس کو، یہ بھی جاننا ضروری ہے. ایمان والے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو، اللہ کو ایک ماننے والے کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیزوں کو غیر معبود قرار دینے والے کو، اللہ ہی ہمارے معبود ہے یہی بات کہنے والے کو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے اس بات کی اقرار کرنے والے کو مومن کہتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں اسلام کہتے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں ایک بڑی ہستی کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم کر لینا کہ بڑی ہستی جو کہے گا ہم وہی بات مانیں گے. ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اس لیے کہ ہم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ رب العزت جو بات کہیں گے وہ بات ہم مانیں گے، ان کے اللہ رب العزت کے فرمودات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس لیے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. عزیزو، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے مناسب تھا کہ شعبان کے 15ویں تاریخ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اس کے متعلق کچھ باتیں بیان کر دی جائے، اس کی فضیلت کو بیان کر دیا جائے، اس رات میں کی جانے والی عبادت کو بیان کر دیا جائے، اس رات میں ہونے والی بدعات اور رسومات کو بھی صاف طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ رسومات و بدعات سے بچا جائے. سب سے پہلے کہ شب برات کون سی رات ہے؟ 14 تاریخ شعبان کی 14 تاریخ کے بعد آنے والی رات اور 15 تاریخ سے اگلی والی رات، یعنی 14 تاریخ اور 15 تاریخ کے درمیان کی رات کو شب برات کہتے ہیں. شب یہ فارسی لفظ ہے، شب کے معنی ہوتا ہے رات، اور برات یہ عربی لفظ ہے بری ہونا اور آزاد ہونا. تو اس رات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے. ہم روزانہ ہر مرتبہ کہتے ہیں شب برات، لیکن شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات یعنی 15ویں شعبان کی رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے یہاں باری تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ سوئے ہوئے تھے، میں بھی سو گئی تھی، لیکن جب اچانک میں اٹھی میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے، یہاں پر کمرے میں موجود نہیں ہے. میں پریشان ہو گئی کہ حضرت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے؟ تو میں آپ کی تلاش میں نکلی
تو اچانک میں نے دیکھا، آپ کو بہت تلاش کرنے کے بعد دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کب جنت البقیع میں ہے۔ تو میں آپ کے پاس گئی، آپ سے کہا کہ حضرت آپ اس وقت میں رات میں اور ایسی تاریخ رات میں قبرستان میں کیوں آئے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 15 شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت بندوں کی مغفرت کرتے ہیں، اور فرمایا اتنے سارے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب یہ قبیلہ تھا، اس قبیلہ کے لوگ بہت زیادہ بکریاں رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والی قبیلہ یہ بنو کلب تھا۔ جب ان کے پاس مدینہ میں سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلہ کے پاس تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس قبیلہ کے پاس بہت زیادہ بکریاں ہیں، اور اتنے سارے بکریاں تو ان کے بال بھی کتنے سارے ہوں گے، تو جتنے ان بکریوں کے بال ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العزت اس رات میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا، اس رات کو کہا جاتا ہے شب برات، یعنی آزادی کی رات، بری ہونے کی رات، کہ اللہ رب العزت اتنے سارے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ اولاً کہ یہ رات، اس رات کو غنیمت جان کر عبادت میں لگانا چاہیے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کو اس رات کو رسم کے طور پر، رواج کے طور پر منانا یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں کہ اگلے 1 سال تک جتنے بھی بچے پیدا ہونے والے ہیں ان سب بچوں کے نام اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں، اور جتنے لوگ مرنے والے ہیں ان کے نام بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور کس کو کتنی روزی دی جائے گی، کس کو کتنا مال دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، سب کچھ اس رات لکھا دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس کی رات، یعنی شب برات کی رات میں تم بکثرت اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کو غنیمت جانو، اور 15 شعبان کا دن اس میں تم روزہ رکھو۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اس رات میں اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں کہ کون کیا عمل کرے گا، کون کس کو کتنی روزی ملے گی، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اس رات میں عبادت میں گزاروں، تاکہ اللہ رب العزت یہاں لکھا جائے کہ میں نے اس رات عبادت اس کے ساتھ گزاری تھی، اور 15 شعبان کو میں روزہ کے ساتھ رہوں، تاکہ میرا لکھا جائے کہ میں نے روزہ رکھا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے روزہ رکھنا ایک ہمارے لیے بہتر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور قبرستان میں جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان میں اس رات میں گئے تھے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ایک بار اس رات میں، یعنی شب برات کی رات میں ایک بار قبرستان میں جانا سنت کی نیت سے یہ درست ہوگا، لیکن ہر سال جماعت بنا کر جانا یہ درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ احادیث مبارکہ سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جتنا ثابت ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ ہم کہیں گے یار ہر سال چلو قبرستان میں جماعت، تو بھی قبرستان میں جائے، شب برات کی رات ہے چلو قبرستان میں، کوئی راستے میں مل گیا چلو قبرستان میں، کوئی راستے میں مل گیا دوسرا چلو قبرستان میں۔ اب 5-10 کی جماعت جا کر وہاں پر قبرستان میں جائیں گے، اب 5-10 تو ایک ساتھ جاؤں گے تو وہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت کرو گے، یا پھر اپنی موت کو یاد کرو گے، یا پھر باتیں کرو گے؟ تم وہاں پر جانے کے بعد عبادت کیا، موت کو کیا کرو گے؟ گپ شپ لگاؤ گے پھر۔ اس لیے ایک آدھ مرتبہ جانا یہ سنت کے مطابق ہوگا، اور جماعت بنا کر جانا یہ درست نہیں ہوگا، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر جا سکتے تھے کہ چلو عائشہ اپنے قبرستان میں جائے، مغفرت کی رات ہے، قبرستان میں جائے، اپنی موت کو یاد کرے، اپنی مغفرت طلب کرے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا۔
اس رات میں نے کہا کہ اللہ رب العزت بنی کلب کے بکریوں کے بال کے برابر اس سے بھی زیادہ مغفرت کرتے ہیں بندوں کی، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے کہ ہم بھی ان میں سے ہو، اللہ رب العزت ہماری ان 7 لوگوں میں سے ہونے سے ہمیں بچائے۔ مجھ سب سے پہلا نام ہے مشرک۔ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا کافر، ہندو کافر، وہ مشرک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اگر ہم نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ چھوڑ کر کسی کو سجدہ کیا تو غیر اللہ کا سجدہ کرنا ہوا، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرانا ہوا، تو ہم نے شرک کیا۔ تو ایسے شریک ٹھہرانے والے کے اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے نا درگاہ وغیرہ پہ جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، خاص خاص مقامات پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ کرنا یہ شرک کرنا ہوگا، اور ایسے شرک کرنے والے کے اللہ رب العزت شب برات میں بھی مغفرت نہیں کرتے۔ دوسرا شخص جس کے اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے وہ ہے والدین کے نافرمانی کرنے والا۔ ایسا شخص ہے جس نے والدین کی نافرمانی کی ہو، والدین کو ٹھیس پہنچایا ہو، والدین کا دل توڑا ہو، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے ایسی مبارک رات میں بھی۔ ایک شخص ہے کینہ رکھنے والا، کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، لوگوں سے جلتا رہتا ہو، وہ یار ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یار وہ تو اتنا آگے بڑھ گیا، وہ تو ایسا ہے، اپنے دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنا، تو کینہ پرور کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک ہے شرابی، مسلسل شراب پینے والا۔ جو شخص مسلسل شراب پیتا رہتا ہے، شراب کا عادی ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اس لیے اپنے آپ کو شراب پینے سے بچائے، والدین کی نافرمانی کرنے سے بچائے۔ اگر والدین کی نافرمانی کے تو والدین سے معافی مانگ لے کہ امی جان، ابو جان ہمیں معاف کر دے، آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک ہے قاتل، کسی کو قتل کرنے والا، ناحق کسی کو قتل کیا ہوا ہے تو بھی اس قاتل کی مغفرت نہیں ہوگی اس مبارک رات میں۔ ایک ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننے والا۔ کون؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننے والا۔ اب شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننے والا بعض ہوتے ہیں جو اچانک کسی غفلت کی وجہ سے نیچے چلی گئی، لیکن وہ پابندی کے ساتھ اوپر رکھتے ہیں، کبھی کبھار غفلت سے چلی گئی تو اور بات ہے، لیکن جو فیشن کے طور پر پہنتے، فیشن کرنا، یہ بات سمجھ لو کہ وہ تکبر کرنا چاہتے ہیں کہ میں تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پہنوں گا، فیشن کے طور پر نیچے پہننا۔ تو جو شخص ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے اس کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک ہے چغل خور۔ دو آدمی نے بات ہوئی آپس میں، یار میں تجھے یہ خاص بات بتاتا ہوں، اپنے دونوں کی راز کی بات ہے، کسی کو بتانا مت۔ آدمی چلا گیا آگے، یار تیرے بارے میں اس آدمی نے یہ بات کہی تھی، میں تجھے ایک بول رہا تھا، چگلی کر دی، آگے جا کے دوسرے کی چگلی کر دی۔ تو ایسے چغل خور کی بھی اللہ رب العزت اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرما دیں۔ اس لیے میں پھر سے 7 قسم کے جو لوگ ہیں ان کے نام مختصر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ مشرک، شرک کرنے والا جس کو ہم کافر کہتے ہیں وہ بھی ہے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا وہ بھی مشرک میں آ جائے گا۔ نمبر 2 والدین کے نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3 شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 قاتل کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 5 شلوار ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6 چغل خور کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 7 کینہ پرور
کینہ اور بغض رکھنے والا، دوسروں کے بارے میں کینہ اور بغض اپنے دل میں رکھنے والا، اس کی بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ دوسری بات، یہ مبارک رات ہے، اس میں نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، عبادت کی جائے گی، اور جو نوافل ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت کو جو چیز پسند ہے وہ تنہائی پسند ہے۔ نوافل جو کی جائے گی وہ تنہائی میں کی جائے گی۔ 5 7 آدمی کی 10 آدمی کی جماعت بنا کر چلو ہم عبادت کریں گے تو عبادت درست ہے، لیکن نوافل میں تنہائی پسند ہے۔ دوسری بات، اس رات میں خاص طور پر رات منانا کہ شب برات کی رات ہو، جو ہم جاگیں گے، گپ شپ کریں گے، کھانا پکائیں گے، یہ پکائیں گے، پکوڑے بنائیں گے، یہ سب رسومات ہیں، رسومات سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اس طرح کے جتنے بھی رسومات ہیں ان تمام رسومات سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت آنے والی شب برات میں اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔